اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلقت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیع ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اپنے کامل اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین اللہ تعالیٰ پہنچا دیا اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے محبوب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن دین کی فہم ہمارے پاس کیا ہے؟ اولیاء اللہ ہم آپ کو دین کیا سمجھائے؟ دین کی فہم ہم آپ کو اولیاء اللہ مالک یوم الدین سے سمجھائے، یعنی یہ جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے کیا فہم سمجھائے کہ دین دراصل مرضیات الہیہ ہے، یعنی مرضیات الہیہ اللہ تعالیٰ بتلا دیا، ہم تک پہنچا دیا کہ یہ میری مرضی ہے۔ اب اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ ہمارے اختیار میں رکھا، ہم اس مرضی کو لے سکتے یا اس مرضی کو نہیں لے سکتے، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری دنیا میں اپنی مرضی قائم کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قدرت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہا کہ ہم چاہتے تو مکمل کے مکمل لوگ ایمان والے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اختیار میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچا دیا، اس کی مرضی کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم آپ کو معلوم ہو گئی اس کی مرضی کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہا تم اختیار کرو یا نہیں کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اس کو لینا نہیں لینا ہمارے اختیار میں رکھا اللہ تعالیٰ، ہم تک تو بات پہنچ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا؟ جس شخص نے معبودان باطل کا انکار کیا اور حقیقی الہ پر ایمان لایا، اس نے اللہ کا دامن تھام لیا۔ یعنی معبودان باطل کا انکار کر کے اللہ کا دامن تھامے تو وہ حقیقی دامن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ لنفصام لها، اگر جو ایسا کریں گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ معبودان باطل کو ہم لوگ نہیں سمجھے، معبودان باطل ہم سمجھ رہے ہیں کہ بت ہے، بت کو معبودان باطل سمجھ رہے اپن، اور اس کے اگینسٹ میں اپن اللہ کو لے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کس کو معبودان باطل بتا رہا وہ ہم آپ کو نہیں معلوم۔ اولیاء اللہ کے پاس آئے تو ہم آپ کو معلوم ہوتا کہ حقیقت معبودان باطل کیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر ہم سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ حقیقت میں معبودان باطل جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے وہ نفس ہے، معبودان باطل، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کو معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی وکالت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جب ہم نفس کی فرما برداری کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ شرک ہے، حقیقت میں ہم اس کو معبود بنا لیے۔
ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک کر لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ نفس کی مرضی کو شریک کر لیے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو کیا بتائے؟ دین در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اب اس مرضی کے ساتھ اپن کیا شریک کر رہے ہیں؟ کیا اپن بتوں کی مرضی کو شریک کر رہے ہیں؟ نہیں، اپن اپنے نفس کی مرضی کو شریک کر رہے ہیں۔ پھر ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ آیت میں فرما دیا کہ جو اپنے نفس کی فرما برداری کرا، جو اپنے نفس خواہشات نفس کی فرما برداری کرا، انہیں اس کو معبود بنا لیا، انہیں اس کا معبود ہے، انہیں اس کا بندہ ہے، یعنی انہیں اس کی مرضی میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو بتا دیا لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ اب یہ کیوں یہ بات میں رکھا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ایک طرف نفس کی مرضی ہے؟ کیونکہ یہ کربلا واقعہ کربلا سے ہم کو یہی سبق لینا ہے۔ یہ جو کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا؟ لوگ تھوڑے بولتے کہ یہ سیاسی جنگ تھی، یہ بولتے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ یزید جو ہے خلافت لے کے انہیں کر رہا کیا تھا؟ خلافت لے کے انہیں اللہ کی مرضی تو قائم نہیں کر رہا تھا، خلافت لے کے انہیں کیا کر رہا تھا؟ خلافت تو انہیں دین کی لیا، مگر مرضی نفس کی قائم کر رہا تھا انہیں۔ اگر انہیں خلافت لے کے دین کی خلافت لے کے دین کا کام کرتا تو پھر مخالفت کیا تھی؟ مخالفت کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہیں دین کی خلافت پہ بیٹھ کے نفس کی مرضی کر رہا تھا، مطلب انہیں نفس کو معبود بنا لیا تھا۔ اور اس کی خلاف ورزی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کرے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا حقیقی معبود کون ہے، حقیقی مرضی کس کی ہے، حقیقی مرضی صرف اللہ کی ہے، کیونکہ وہی حقیقی الہ ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ اللہ کی مرضی پہ قائم ہوئے۔ انہیں کیا کر رہا تھا؟ نفس کی مرضی کو قائم کرنا چاہ رہا تھا، جو اس کی مرضی ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا، یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہ رہا تھا۔ انہیں خلافت پہ بیٹھ کے انہیں اگر دین کا کام کرتا تو آپ کو اس کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ معاملہ داری سے بھی سدھر سکتا تھا۔ اگر انہیں دین کا کام ہی کر رہا تھا اگر خلافت پہ بیٹھ کے، تو کیا اس کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام حسین کا کیا مرتبہ ہے، کتنی محبت تھی آپ کو امام حسین سے، اس کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ انہیں بھی تو مسلمان تھا، انہیں بھی تو قرآن پڑھنے والا تھا۔ یہاں پہ اگر اپن سمجھ رہے ہیں پولیٹیکل جنگ تھی تو مسلمان اور مشرک میں ہونا تھا، یا مسلمان یا کافر میں ہونا تھا، یا جنگ تو دو مسلمانوں میں ہو رہی جنگ، تو پھر جنگ ہو رہی کیوں؟ کیونکہ ایک جنا نفس کی مرضی کو قائم کرنا چاہ رہا، دوسرے جنا اللہ کی مرضی کو قائم کرنا چاہ رہا۔ جنگ وہی ہے، وہ ہے حقیقت جنگ۔ اب ہم دیکھ لینا، اب ہم سمجھ رہے خالی یہ کربلا کے واقعات کو سن کے ہمارا دل تو غمگین ہو جا رہا، لیکن یہاں پہ حقیقت کیا ہے؟ یہاں سے ہمارے کو لینا کیا ہے؟ بتائے کیا یہاں پہ؟ قائم اللہ کی مرضی کے خاطر کتنی حد تک جانا ہے اپنے کو، یہ معلوم ہو رہا اپنے کو کربلا کے واقعات سے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قائم کرنے کے واسطے اپن کس حد تک جانا۔ جیسا ذی الحج کے مہینے میں بھی قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام دیے، وہ بھی کیا تھی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی آپ کو خواب کے ذریعے سے بتائے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خاطر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وہ بیٹا جو ان کو 90 سال کی عمر کے بعد ملا تھا، وہ بیٹا جس کو آپ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ گئے تھے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، پھر ویسے بیٹے کو اللہ تعالیٰ واپس ملا کے پھر بولے کہ یہ میری مرضی ہے کہ تم ان کو ذبح کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ ذبح ہونے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ بچا لیا ان کو۔ مطلب وہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خاطر اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے، قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں تو قربان کر دیے۔ انہوں جب پٹی باندھ کے چھری چلا رہے تھے، انہوں چھری چلائے جو تھے اپنے بیٹے پہ چلائے تھے، جب کھولے تو دیکھے کہ دمبا تھا، سامنے دمبا تھا، لیکن آپ تو اپنے بیٹے پہ چھری چلائے نا۔ آپ کے ذہن میں آپ یہ تو نہیں دیکھے جب آپ چھری چلانے والے تھے امام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہٹ کر وہاں دمبا تو نہیں آ گیا، جب وہ پٹی بن کر چھرا چلا رہے تھے تو اپنی اولاد پہ چھرا چلایا انہوں، لیکن جب کھول کے دیکھے تو وہاں دمبا تھا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خاطر وہ اپنی سب سے جو محبوب چیز ہے دنیا میں، ان کو اتنے دن کے بعد اب اولاد ملی تو کتنی محبت ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خاطر اپنی سب سے محبوب چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ بچا لیا۔ لیکن
اب یہ واقعے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی قائم کرنے کے لیے کس حد تک جانا ہے؟ صرف اپنے اولاد کو نہیں، اپنے تمام خاندان کو، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ قربانی لے بھی لیا. یہ قربانی وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ بچا لیے تھے. ہر پیغمبر کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ آزمائش لیے تو ان لوگوں کو آزمائش پہ جب وہ ثابت قدم ہوئے تو ان کو بچا لیے. جیسا یہ محرم کا جو دن ہے، یوم عاشورہ، اس پر صرف یہ ایک ہی قربانی نہیں ہوئی، بہت سارے واقعات ہوئے. جیسا آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسی دن قبول کرے. جب آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تو اللہ ان کو اس سے وہ کر دیے، آسان کر دیے، توبہ قبول کر دیے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے تھے ان کو آزاد کر دیے. یعنی جو بھی واقعات اس دن ہوئے تھے اور ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، آزمائش ہوئی تھی مگر آسانی ہو گئی. ہر انبیاء کی جب آزمائش ہوئی تھی یہ دن اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیا ان کو. لیکن کربلا کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ جب آزمائش لیے تو کیا بتانا تھا کہ دین کی خاطر ہمارا کو کس حد تک جانا ہے. یہ کیسا بتائے اللہ تعالیٰ؟ قربانی لے کے ہم کو بتائے. لیکن ہم پھر بھی وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے کہ ہمارا کو کس حد تک جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی قائم کرنے کے لیے نہ تو ہم اپنی اولاد کو دیکھ سکتے، نہ اپنے خاندان کو دیکھ سکتے، نہ اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے. اپنے اولاد کی بھی قربانی دینا ہے، اپنے خاندان کی بھی قربانی دینا ہے، اپنی نفس کی، اپنے آپ کی یعنی اپنے نفس کی قربانی دینا ہے، یعنی اپنی مرضی کی قربانی دینا ہے. لیکن آج ہم کچھ بھی کام آنے دو اولاد کی خاطر دین کو منقطع کر دیتے، خاندان کے خاطر دین کو منقطع کر دیتے، کچھ نہیں تو اپنے آپ کے خاطر، نفس کے خاطر دین کو منقطع کر دیتے. صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی قائم کرنا تھا، لیکن ہم آج اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی نفس کی مرضی کے تحت کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمارے کو معلوم ہے مگر وہ بھی اپنی مرضی سے. جب ہمارے کو صحیح دکھا، جب ہمارے کو آسانی دکھا، جب ہم اللہ کی مرضی کو قائم کریں گے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کی قربانی دے رہے. یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے سے قربانی نہیں مانگ رہا، اپنے اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہا، اپنے خاندان کی قربانی، اپنے آپ کی قربانی نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ. لیکن خالی اس کو منقطع کر کے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کی مرضی کو قائم کرنا ہے. لیکن ہم اس سے دور ہیں. ہم خالی کربلا کا واقعہ سن لے رہے، بس دل میں غم پیدا ہو رہا. لیکن پھر ہماری زندگی تو ویسی ہے، پھر ہماری زندگی نفسانی زندگی ہے. کہاں بدل رہی ہماری زندگی؟ آج یہ واقعہ سننے کے بعد کیا ہماری نفسانی زندگی بدل رہی؟ پھر ویسی ہے نفسانی زندگی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہر آن ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے کو تکلیفیں دیں گے، تمہارے کو تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری جان میں تمہارے کو نقص ڈال کے تکلیفیں دیں گے. لیکن اس وقت بھی تمہارے کو ثابت قدم رہنا ہے، تمہارے کو صبر کرنا ہے اور نماز سے تمہارے کو مدد لینا ہے. اب ہم ہماری زندگی میں دیکھ لو، ہمارے کو تھوڑی سی تکلیف آ جانے دو ہم بے چین ہو جاتے. ہم اس غم میں کتنی بڑی تکلیف آ جائیں گے ہمارے کو. آتی ہر کسی کے لائف میں تکلیفیں آتے، غم آتے. لیکن ہم ایسے انسان ہیں، تھوڑا سی تکلیف آئی، تھوڑی سی غم آئی کہ ہم بے چین ہو جاتے. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی جیسا کیوں کرا، میں اتنی محنت کرا تھا، میری کو یہ پریشانی کیوں آئی. پھر وہ غم میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے، ہم دین چھوڑ دیتے، سب کچھ چھوڑ دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کربلا کے واقعے سے ہمارے کو نہیں معلوم ہوتا. ہر کسی کو معلوم کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑے. یہ آیت کی مصداق بنے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم صبر کرو اور نماز قائم کرو. تو ایسی پریشانی کی حالت میں جب اپنی پوری اولاد چلے گئی، پوری اپنا خاندان کے اہل و عیال چلے گئے، جو ساتھ میں صحابہ تھے وہ چلے گئے، اب صرف اکیلے بچے ہوئے، کیسی تکلیف محسوس ہونا ایک انسان کو، کتنا اپنے آپ کو کس مصیبت میں محسوس کرنا. وہ مصیبت میں بھی آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑے، وہ مصیبت میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑے. لیکن ہم آج اپنے آپ کو دیکھ لو، ہم غم کیوں ہو رہا ہمارے کو؟ اگر حقیقت میں ہم دیکھنا ہے اپنی زندگی میں تو ہمارے کو غم بھی جب ہی ہو رہا جب ہماری نفس کی کوئی بات پوری نہیں ہو رہی تو ہی غم ہو رہا ہمارا. اللہ تعالیٰ کی مرضی منقطع ہو رہی تو ہمارے کو غم نہیں ہو رہا. ہماری نفسانی چیز اگر ہمارے کو کچھ نہیں ملی تو غم ہو رہا ہمارے کو. وہ غم کے واسطے بھی ہم صبر نہیں کرنا چاہ رہے. ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی جاری، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمارے سے چھوٹ رہی، کیوں چھوٹ رہی وہ اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے. لیکن ہماری کچھ نفس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، یا ہم کسی دنیاوی کام میں ہمارے کو تکلیف ہو رہی، یا دنیاوی کام میں ہم
ناکامیاب ہو گئے یا ہم آپ کو اس میں کوئی ترقی نہیں ملی یا اس میں کامیاب نہیں ہوئی تو وہی تکلیف ہو رہی ہے ہم آپ کو. آج اگر ہم آپ کو تکلیف بھی ہو رہی تو اس کی تکلیف ہو رہی, لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہی ہے, تکلیف بھی اگر ہے تو اس میں صبر کرو اور میرا دامن مت چھوڑو. اگر ہم ویسا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم آپ کو کہیں پہ وہ ہونے دیں گا, رسوا ہونے دیں گا؟ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے تو آج کس کا مقام ہے؟ کیا یہاں پہ دنیا جیت گئی؟ یزید کو تو دنیا مل گئی تھی. یہ جنگ میں اگر ہم دیکھیں, اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا حاصل کر لینا کامیابی ہے تو یزید کو تو مل گئی تھی دنیا. آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے تھے, جو خلافت کے لیے انہیں لڑا, جو خلافت کے لیے انہیں آپ کو شہید کرا, وہ تو اس کو مل گئی تھی. تو کیا وہ کامیاب ہے؟ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں, دنیا ملی تو ہم کامیاب ہے سمجھ رہے ہیں. آج ہم کامیابی کا دار و مدار دنیا سے ہی لیتے, ہم کیا دین سے لیتے؟ کامیابی کا ایک وہ بیلنس اس کو پرکھنے کا, کچھ کامیابی اگر ہم آپ کو مل رہی تو ہم اس کا تول کیا لیتے؟ دنیا ہی لیتے. میرے پاس دنیا آ رہی, میرے پاس پیسے آ رہے, میرے کو کامیابی مل رہی, میرے کو نوکری میں ترقی ہو رہی, میرے کو گھر میں ترقی ہو رہی, میرے بچے اچھا پڑھ رہے, میرے بچے اچھے کامیاب ہو رہے. ہمارے پاس مقدار کامیابی کا دنیا ہی ہے, دین نہیں ہے ہمارے پاس مقدار. لیکن یہ واقعہ کربلا سے ہمارے کو کیا معلوم ہو رہا؟ دنیا مقدار نہیں ہے کامیابی کا, دین اس مقدار ہے. کیوں؟ دنیا تو اس کو ملی تھی. یزید کو کیا ہوا؟ 2 سال کے اندر ہی پوری دنیا چلے گئی اس کی, 2 سال کے اندر ہی موت آ گئی اس کو, پوری دنیا چلے گئی. کیا ہوا اس کا؟ لیکن آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر باقی ہے. آج کس کے لیے باقی, کیوں باقی ہے؟ کیوں؟ وہ ایمان پہ قائم تھے, اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ قائم تھے, اسی لیے آج ان زندہ کیا ہے؟ آج وہ جو مرضی پہ جو قائم تھے وہ مرضی زندہ ہے آج, یعنی دین زندہ ہے. دنیا تو ختم ہو گئی. یہ دنیا نفس پرستی کہ دنیا جو ہے نفس پرستی کے خاطر ہی کرا تھا انہیں. اولیاء اللہ اپنی کتابوں میں بتاتے ہیں کہ نفس کی جو غذا ہے وہ دنیا ہی ہے. نفس دنیا ہی چاہتا, انہیں بھی دنیا چاہ رہا تھا. دنیا تو مل گئی اور انہیں کامیاب بھی سمجھ گیا اپنے آپ کو, لیکن کیا انہیں باقی رہا؟ فنا ہو گیا. کیا وہ دنیا لے کر گیا انہیں؟ فنا ہو گیا, ملون ہو گیا. آج تک بھی سب اس پر لعنت کر رہے, لیکن دین کے خاطر, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خاطر جو قائم ہوئے ان کا کیا مقام ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے دین بھی قائم ہے, آپ کا ذکر بھی قائم ہے. تو یہ جو آیت ہے ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ, یہ ہوا جو ہے جو آخری میں لفظ آیا ہے, اولیاء اللہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے کہ یہ ہویا پرستی تھی. یہ ہویا پرستی تھی جو یزید کو مجبور کری یہ کام کرنے کی خاطر. کیا ہے یہ ہویا پرستی؟ جو اپنی جی چاہے وہ کرنا. وہ انہیں کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ جو مرضی میں آیا کرنا چاہ رہا تھا. زنا کو عام کرنا چاہ رہا تھا, شراب کو عام کرنا چاہ رہا تھا. حالانکہ اس کو معلوم تھا نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی, لیکن انہیں یہ ہویا پرستی میں آ کے جو تمام جو کربلا کے واقعات میں جو لوگ شامل تھے, جو لوگ وہاں پہ آئے تھے, اس کے پیچھے یزید تھا, انہیں بھی ہویا پرستی میں تھا. اور جو وہاں پہ آیا تھا, جو عمرو بن سعد آیا تھا, انہیں بھی ہویا پرستی میں تھا. اس کو بھی ایک جگہ کے امیر بنانے کی لالچ دی گئی تھی, وہ لالچ میں انہیں یہ کام کرا. شمر جو آیا تھا اس کو بھی کچھ لالچ دی گئی تھی. کس کی لالچ دی گئی تھی؟ کیا دین کی لالچ دی گئی تھی ان کو؟ دین کی لالچ نہیں, یہ ہویا پرستی کی لالچ تھی, یہ دنیا کی لالچ تھی. یہ دنیا کے خاطر وہ لوگ نہیں دیکھے کہ سامنے کون ہے, سامنے اہل بیت ہے. اہل بیت کا مقام نہیں دیکھے وہ لوگ. اہل بیت کا مقام ان سے زیادہ یہودی اور عیسائی بھی جانتے تھے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے, لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ سکے. کیوں نہیں سمجھ سکے؟ وہ ہویا پرستی کا پردہ پڑے ہوا تھا ان کی آنکھوں میں. یہودی اور عیسائی کو بھی معلوم تھا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. جب یزید کے بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے کر آیا گیا, رکھا گیا, تو وہاں پہ ایک یہودی پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. انہیں پوچھا یزید سے یہ کس کا سر مبارک ہے؟ تو انہیں بولا کہ یہ امام حسین کا سر مبارک ہے. آپ دریافت فرمائیں ان کے ماں باپ کون ہیں؟ ان کو وہ یہودی کو نہیں معلوم تھا آپ کی شخصیت. نے پوچھا ان کے ماں باپ کون ہیں؟ تو یزید بولا ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کے باپ دادا کون ہے, نانا کون ہے؟ تو انہیں فرمایا کہ ان کے نانا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو انہیں جب یہ بات سنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, انہیں ایک یہودی ہوتے ہوئے اپنا امامہ اتار کے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا, اور انہیں بولا کہ
میں جو ہوں میں بھی بنی اسرائیل کے ایک انبیاء کی اولاد میں سے ہوں، میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی اولاد میں سے 70 پشت کے بعد میں آیا ہوں، لیکن آج بھی بنی اسرائیل والے میری عزت کرتے، میرے چوکٹ پہ آ کے میری قدم بوسی کرتے، میری عزت کرتے، یہ تو تیرے نبی کا نواسا ہے، تو کیسا اس کو شہید کر دیا؟ کیا دیکھو نہیں معلوم تھا ان کا مقام کیا تھا؟ وہ ایک یہودی رہ کے بھی اس کو معلوم ہے کہ نبی کی اولاد کا کیا مقام ہے، لیکن انہیں تو مسلمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 60 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا، تو ایک یہودی کو بھی معلوم ہے کہ کیا مقام ہے اہل بیت کا، نبی کی اولاد کا کیا مقام ہے، مگر یزید کو نہیں معلوم تھا۔ کیوں؟ یہ ہویا پرستی کا جو پٹا اس کے آنکھوں میں پڑے ہوا تھا، جو پٹی اس کے آنکھوں میں پڑی ہوئی تھی، وہ اس کو وہ دیکھنے سے بھی محروم کر دی کہ اس کے سامنے کون ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر ایک ویسے ایک عیسائی بھی تھا، عیسائی بھی وہاں پہ موجود تھا، انہیں بولا کہ ہم عیسائی ہیں، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نشانی موجود ہے، وہ نشانی کے خاطر ہم عیسائی اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تو اتنا بدبخت ہے کہ تو نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ کس کے خاطر؟ دنیا کے خاطر۔ تو یہ دنیا پرستی تھی جو یزید کو مجبور کری کہ اتنی بڑی شہادت لینے کی۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم آج اتنی بڑی قربانی کے بعد ہمارے پاس یہ مرضی پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تک یہ پہنچائے، اتنی بڑی قربانی کے بعد ہم تک یہ مرضی پہنچی، لیکن آج بھی ہم اس مرضی کو قائم کرنے میں پیچھے ہیں۔ کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کو نہیں پہچان رہے۔ جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم اپنے نفس کو پہچان رہے نہیں، ہم خالی سن لے رہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ تو ہم پڑھ لیے، لیکن یہ نفس پرستی کیا ہمارے اندر بھی ہے؟ باقی ہے، ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھے تو وہ چلی نہیں جاتی، ہم اس سے غافل ہے، ہم اپنے آپ سے ہی غافل ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے لگے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے تو اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانے، اپنے نفس کو ہی نہیں پہچان رہے، مگر ہم سمجھ رہے کہ ہم توحید پہ، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیے سمجھ رہے، مگر اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانے، اپنا کیا مقام ہے اپن نہیں پہچانے تو اللہ تعالیٰ کو کیسا پہچانیں گے؟ جب اپنا مقام معلوم ہوا پھر ہم اپنی نفی کریں گے تو ہم آپ کو دکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا ہے، بھی کیسا معلوم ہونا اپنے کو۔ اولیاء اللہ کے دامن پہ آئیں گے، کلمہ طیبہ ہم آپ کو معلوم ہوئیں گی تو ہم آپ کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے اور اپنا مقام کیا ہے۔ جب ہم اپنی نفی کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ ثابت ہوتا، ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہم توحید پہ، میں تو اپنے نفس کو مار دیا سمجھ رہے اپن، لیکن ہم دیکھیں تو ہماری زندگی آج بھی نفس پرستی میں ہے۔ پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم غم حسین منا رہے سمجھ رہے، لیکن ہماری زندگی تو یزیدیت پہ ہے، دل میں تو ہماری یزیدیت ہے، ہم سمجھ رہے ہم غم حسین منا رہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دل کا نفاق ہے۔ یہ نفاق بھی اولیاء اللہ کے دامن تھامیں گے، ان کے دربار میں آئیں گے، ان کے صحبت میں رہیں گے تو ہم آپ کو معلوم ہوتا، نہیں تو ہم بھی سمجھ رہے ہم ایمان پہ ہے، ہم توحید پہ ہے، لیکن یہ جو نقص ہمارے دل میں ہے، یہ جو ہویا پرستی کا نقص جو ہمارے بھی دل میں ہے، وہ کیسا نکلنا؟ وہ ہمارے اپنے آپ کی حقیقت ہم جانے تو نکلتی، لیکن ہم وہ حقیقت جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جیسا انہیں بھی قرآن پڑھتا تھا، کیا اس کو یہ آیتیں نہیں معلوم تھے؟ کیا انہیں یہ آیت نہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا مانگ رہے؟ اتنے چیزیں دیکھے ہم سے کیا مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ آپ نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے کیا کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو قرآن ملا آپ کے صدقے سے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ملی آپ کے ذریعے سے، عرفان ملا اللہ تعالیٰ کا، صرف اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ملا، اللہ تعالیٰ کا عرفان بھی ملا، اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ملی۔ پہلے کے بھی جو انبیاء آتے تھے اللہ تعالیٰ کا ذکر بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کا احکامات پہنچاتے تھے، لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عرفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کو بتایا، ویسے پہلے کی امتوں کو عرفان نہیں بتایا وہ لوگ، جیسا اللہ تعالیٰ تک کیسا پہنچ سکتے، کتنی قریب تک پہنچ سکتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرفان ملا، قرآن ملا، سب کچھ ملا، جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو ہمارے کو دین ملا، اللہ کی مرضی ملی، کس کے صدقے میں ملی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی. اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے, آپ یہ جو کچھ بھی ان کو دیے ان سے فرما دو کہ اس کے بدلے میں کچھ تم سے کچھ نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربہ, صرف اور صرف تم میری قرابت داروں سے, میرے خاندان والوں سے محبت کرو, صرف اور صرف محبت کرو. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا, خالی محبت کرو, جو بھی کچھ تمہارے کو ملا اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں تمہارے سے, صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم میری خاندان والوں سے محبت کرو. یزید بھی تو یہ آیت پڑھا ہوں گا, قرآن پڑھایا ہوں گا, انہیں بھی تو مسلمان تھا, اس تک بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آئی تھی, صحابہ کی اولاد تھا نا, انہیں کیا قرآن نہیں معلوم تھی اس کو, انہیں بھی تو یہ پڑھا تھا کہ محبت کرنا ہے, مگر وہ محبت کے اوپر کیا آ گئی, دنیا کی محبت آ گئی. کیوں؟ انہیں پھر یہ بھی آیت نہیں پڑھا ہوں گا, انہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. انہیں بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا, کلمہ گو تھا, لیکن علم لا الہ الا اللہ نہیں معلوم تھا اس کو, اسی لیے انہیں یہ کام کرا. اگر اس کو علم لا الہ الا اللہ معلوم ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کی پہچان معلوم ہوتی تھی اس کو. اللہ علم لا الہ الا اللہ کیا ہے, ہاں اس میں پہلے نفی کرے بعد اس بات ہے. نفی ہم سب کی کر دے رہے, نفی معبودان باطل سے ہم سمجھ رہے ہم بتوں کی نفی کر رہے, لیکن اس سب کے ساتھ اپنی بھی نفی کرنا ہے. مکمل نفی ہوئی تو پھر اس بات ہوتا. ہم سمجھ رہے ہیں نفی میں ہم بھوتوں کی نفی کر دے رہے, دنیا کی نفی کر دے رہے, مگر اپنی نفی نہیں کر رہے, اس لیے مکمل اس بات نہیں ہو رہا, مکمل یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے. کیوں؟ پوروں کی نفی کرنے کے بعد اپن رہ جا رہے ہیں, اپن اس میں رہ جا رہے ہیں, اپن اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے کہ اپنی بھی نفی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا ہم آپ کو بول رہا کہ میں مالک ہوں, تو اس میں ہم آپ کو نفی ملکیت کی تمام مخلوق کی نفی کرنا ہے. اس میں ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, ہم اپنے آپ کو اس میں ثابت دیکھ رہے, میں بھی مالک ہوں سمجھ رہے, اسی لیے ہم اپنی مرضی کر رہے. کیوں؟ جو مالک ہوتا ہے مرضی اسی کی ہوتی ہے. ہم بھی اگر اپنی مرضی کر رہے, یعنی جو نفس کی مرضی جو اپن کر رہے ہیں, تو ہم بھی یہ ثابت کر رہے کہ میں بھی مالک ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم آپ کو دیا, اگر ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے, یہ جسم رہنے دو, یہ ہماری اولاد رہنے دو, ہمارا مال رہنے دو, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دیا, اللہ بول رہا میں ہی مالک ہوں. لیکن پھر اگر اللہ تعالیٰ مالک ہے تو ہم کیا کرنا, اس کی مرضی سے استعمال کرنا. اب ہم بھی بول رہے اللہ تعالیٰ مالک ہے, بلکہ ہم بھی بول رہے پھر پورے اس کی چیزیں اپنی مرضی سے استعمال کر رہے. مطلب کیا ہے, یہ نقص نہیں ہے ہمارے اندر. انہیں بھی قرآن پڑھ رہا تھا, انہیں بھی بول رہا میں دین کر رہا ہوں بول کے بول رہا تھا یزید, میں بھی خلافت اس کا خلیفہ, دین کا خلیفہ بنا تھا انہیں, مگر کیا کر رہا تھا, انہیں نہ اپنی مرضی کر رہا تھا. دین کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی, جو بات پہلے آئی تھی. انہیں بھی دین کا خلیفہ بن کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کرتا تو کب کر سکتا تھا, انہیں اپنی مرضی کی نفی کرا تو اللہ کی مرضی کر سکتا. انہیں بول رہا اللہ کی مرضی, لیکن کر رہا اپنی مرضی. آج ہم بھی بول رہے اب اللہ تعالیٰ مالک ہے تو اس کی مرضی رہنا تھا, مگر ہم کر رہے بھی آج اپنی مرضی. تو ہم کیا بولنا چاہ رہے کہ میں بھی مالک ہوں, یہ ہمارے دل میں نقص ہے ابھی بھی, یہ ہمارے قلب میں نقص ہے. یہ کیسا جانا, یہ علم لا الہ الا اللہ ہے تو جا سکتا. اولیاء اللہ کے دامن, حقیقی اولیاء اللہ کے دامن کو تھامے تو جا سکتا. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. یہ جو ان دونوں کو تھام لیں گا وہ ہدایت پر ہوں گا اور کبھی گمراہ نہیں ہوں گا. تو ہمارے کو بھی اہل بیت کا دامن تھامنا ہے. کیوں؟ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ کون ہم آپ کو بتاتے, یہ اہل بیت ہی ہم آپ کو بتا سکتے. بغیر ان کے دامن سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے. پھر آج ہم الحمدللہ ہمارے پاس ہے دامن, لیکن پھر بھی آج ہم پیچھے ہیں, پھر بھی ہم ویسا نہیں ثابت کر سکتے جیسا کرنا ہے. ہم اتنا ہمارے پاس آنے کے بعد بھی پھر ہم پیچھے ہو جا رہے ہیں. آج تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سے پھر سوال نہیں کریں گا کہ جس کو تو نہیں ملا انہیں تو محروم ہی ہے, ہمارے کو ملنے کے بعد بھی ہم نہیں کر سک رہے, تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو دیا دامن, قرآن کا بھی الحمدللہ ہمارے پاس دامن ہے, اہل بیت کا بھی دامن ہمارے پاس ہے, لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قائم نہیں کر سک رہے. مکمل جیسا قائم کرنا ہے, صرف اور صرف اللہ کی مرضی رہنا. آج ہم اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی نفس کی بھی مرضی کر رہے ہیں. نفس کی مرضی ہے نہیں, مرضی اللہ تعالیٰ دین کیا بتائے, صرف اور صرف اللہ کی مرضی. ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے. آپ فرماتے, آپ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے, یا اللہ تیرے تک پہنچنے کا راستہ میں کوئی بتا, میں تیرے تک اور کیسا پہنچوں. اللہ تعالیٰ فرماتے, اللہ تعالیٰ بول رہا ان کے خواب میں کہ تم اپنے نفس کو ہٹا دو, جو لمحے میں تو اپنے نفس کو ہٹا دیں گے تم میرے کو وہیں پائیں گے. تو
نفس کا یہ نفس کو ایسا ہٹانا ہے اپنے کو. اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو نفس رہنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, جس وقت تم نفس کو ہٹا دیں گے تم ایک کو پالیں گے. تو حضرت علی کا قول نہیں آ رہا, تم اپنے نفس کو پہچانیں گے تو اللہ کو پہچانیں گے. تم اپنے نفس کو پہچانے تو اس کی نفی کر سکتے. نفی مکمل مخلوق کی کرنا ہے, اس میں تم بھی ہے. تم آپ اپنی نفی کریں گے, مکمل مخلوق کی نفی کریں گے تو اللہ کو ثابت کر سکتے. جب اللہ تک پہنچ سکتے. ہم نفی تو تمام دنیا کی کر رہے, جو جسم اعضا جوارے, جو انفس میں آفاق کی تو نفی سب کر لے رہے. انفس کی نفی نہیں کر سک رہے ہم لوگ. انفس کی نفی نہیں کر سک رہے بول کے اس کی مرضی آج بھی ہمارے پاس ہے. لیکن اگر ہم لیں گے, دامن تھامیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کر سکتے. ہم آنا پڑتا, یہ سلوک طے کرنا پڑتا. یہ آسان سلوک نہیں ہے. اپنے نفس کو مارنا مطلب مکمل ہٹ جانا, نفس صرف اور صرف اللہ کی مرضی رہنا. یہ کیا اتنا آسان ہے؟ ہم پوری دنیا میں پڑھ کے ہم کرنا چاہ رہے ہیں, مشکل رہتی ہمارے واسطے کرنا. وہ امام حسین پوری دنیا چھوڑ کے کرے تھے. تمام اولیاء اللہ بھی پوری دنیا چھوڑ کے اپنے نفس کو مارے. آج ہم پوری دنیا کرتے ہوئے اپنے نفس کو مارنا چاہ رہے ہیں. جیسا اکثر لوگ بولتے کہ ارے بھائی اولیاء اللہ کے پاس دنیا نہیں تھی کیا, وہ لوگ بھی تو دنیا دار تھے. مطلب جب دنیا دار رہیں گی تو کہیں نہ کہیں نفس کی خواہشات آ جاتی. انسان ہے, کچھ بھی لفظی کچھ بھی ہو سکتا, دل میں کچھ بھی خواہش پیدا ہو سکتی. اگر دنیا بہت زیادہ ہے تو کیا انسان کے دل میں نفس کی خواہش پیدا نہیں ہوتی؟ کچھ بھی خواہش پیدا ہو سکتی. لیکن وہ لوگ کب رکھے دنیا, پوری اپنی نفس کا تزکیہ کر کے, پورے اپنی نفس کی نفی کر کے پھر دنیا رکھے. ہم آج پوری دنیا رکھ لے کے پھر اپنی نفس کا تزکیہ کرنا چاہ رہے, اپنے نفس کی نفی کرنا چاہ رہے. مشکل ہے, مگر کم سے کم اولیاء اللہ کا دامن تھامے تو پہنچ سکتے ہم. لیکن ہم وہ بھی اچھے سے تھامنا نہیں چاہ رہے, وہ بھی ہم اس میں کوتاہی کر رہے. پھر ہم کس کے راستے پہ چلیں گے؟ پھر ہم امام حسین کے راستے پہ چلیں گے یا یزید کے راستے پہ چلیں گے؟ ہم سمجھ رہے, دکھ رہا ہم کو ہم یہاں امام حسین کے راستے پہ, لیکن وہ نقص میں ہم یزید کے راستے پہ جا رہے ہیں. اولیاء اللہ کے پاس آئے تو ہم آپ کو بتاتے کہ تم کون سے راستے پہ ہے, تم یہ راستے پہ ہے تو یہ نقص ہے. پھر ہم آپ کو سیدھا راستہ بھی بتاتے. انشاءاللہ وہ راستے پہ چلا کر پھر انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں. وہ کیسا ہو سکتا؟ صرف اور صرف علم لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا, کیونکہ اس کے بعد ہی جب ہم شغل لا الہ الا اللہ, استقامت لا الہ الا اللہ تک جا سکتے. بنا علم لا الہ الا اللہ کے ہم یہ مقام نہیں حاصل کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نہیں قائم کر سکتے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے, سنا گیا ہے, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے, اس میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.